ناظرین، سوال ہے ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ جواب: دانت۔ سوال: ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو اپنی من پسند موت چننے کا موقع دیا۔ اب آپ بتائیں کہ مجرم نے ایسی کون سی موت چنی کہ بادشاہ کو اسے چھوڑنا پڑا؟ جواب: قدرتی موت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو سب بچے کھاتے ہیں لیکن کوئی اسے پسند نہیں کرتا؟ جواب: ڈانٹ۔ سوال: ایک آدمی کو بنا پیراشوٹ کے جہاز سے نیچے پھینک دیا مگر پھر بھی وہ زندہ بچ گیا، بتائیں کیسے؟ جواب: کیونکہ جہاز زمین پر کھڑا تھا۔ سوال: ہے وہ علم کا ایک خزانہ، رکھے پاس اس سے ہر دانہ؟ جواب: کتاب۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں بخار ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلا بخار حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ سوال: احسن نے 500 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیا اور دوڑ میں موجود دوسرے نمبر والے لڑکے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیں کہ احسن اب کون سے نمبر پر ہے؟ جواب: دوسرے نمبر پر۔ سوال: ایک آدمی ایک عورت موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ پولیس نے عورت سے پوچھا کہ تم دونوں کا کیسا رشتہ ہے؟ تو عورت نے کہا اس کے ماموں میرے ماموں کو ماموں کہتے ہیں۔ جواب: ماں اور بیٹے کا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال: جب میں 4 سال کا تھا تو میرے بھائی کی عمر مجھ سے آدھی تھی یعنی 2 سال تھی۔ اب میں 30 سال کا ہوں تو میرے بھائی کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: 28 سال۔ سوال: مرنے سے قبل کیا مردے کے ناخن چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مرنے سے قبل مرد کے ناخن خود بخود چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوال: چہرے پر دانے ہونا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 بیماریوں کو کبھی برا مت کہو: کھانسی، زکام، عشوب، چشم اور چہرے پر دانے نکلنا۔ چہرے پر دانے نکلنے کی وجہ سے برس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سوال: کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور۔ سوال: چہرے یا ہاتھوں کو دوپٹے اور لباس سے صاف کرنے کو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: بھولنے کی بیماری۔ سوال ہے جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں سر کے بال سفید ہونا وٹامن بی کی کمی کی علامت ہے۔ سوال: اللہ پاک نے کس انسان کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ جواب: شرابی انسان کو۔ سوال: کس نبی نے اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے خون صاف ہوتا ہے؟ جواب: کریلا خون کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے، اسی لیے اسے صحت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کون سا پھل کھانے سے پیشاب کی جلن میں فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: تربوز ٹھنڈی تاثیر والا پھل ہے جو جسم کی گرمی اور پیشاب کی جلن میں فائدہ دیتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسان سے سلام کرنا سختی سے منع ہے؟ جواب: سود خور انسان کے عمل کو اللہ اور رسول نے سخت ناپسند فرمایا ہے، البتہ اصلاح کی نیت سے بات کرنا جائز ہے۔
سوال: کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق عورت کے گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے، جس سے رحمت کی بجائے آزمائش آ جاتی ہے۔ اسی لیے اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ سوال: کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے؟ جواب: جو شخص روزے کی حالت میں وفات پاتا ہے اسے اللہ کی طرف سے خاص اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جواب: وہ شخص جو گناہ کر کے لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرے، ایسے شخص کے لیے مغفرت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سوال: اس جڑ کو نفس پر رگڑ لو، نفس ایسے باہر نکلے گا جیسے سانپ مگر۔ پورا جواب سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جواب: یہ بات اکثر سنی جاتی ہے کہ فلاں جڑ نفس پر رگڑ لو تو نفس سانپ کی طرح باہر نکل آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی مستند حکیم، نہ جدید میڈیکل سائنس میں ایسی کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سب باتیں زیادہ تر جھوٹے عاملوں، جعلی حکیموں، سستی شہرت حاصل کرنے والوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں۔ پھر صبح یا کسی وقت نفس کا کھڑا ہونا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک قدرتی جسمانی عمل ہے جسے طب میں کہا جاتا ہے مارننگ اریکشن۔ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: خون کا دباؤ متوازن ہونا، ہارمونز کا بڑھنا، مثانہ بھر جانا، نیند کے دوران اعصابی نظام کا فعال ہونا۔ یہ مرد ہونے کی صحت مند علامت ہے، کوئی بیماریاں یا جادو نہیں۔ ایسی جڑیں یا چیزیں استعمال کرنے کا نقصان: اکثر لوگ لا علمی میں خطرناک جڑی بوٹیاں، کیمیکل، گرم اشیاء استعمال کر لیتے ہیں، جس سے جلن، زخم، سوجن، مستقل کمزوری، بعض اوقات زندگی بھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے جسم اللہ کی امانت ہے، اسے نقصان میں ڈالنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہ خود کو نقصان دو اور نہ کسی اور کو، لہذا ایسے ٹوٹکوں سے بچنا ضروری ہے۔ درست طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کو مسئلہ ہو تو صاف ستھری زندگی، حلال غذا، فاحش مواد سے پرہیز، نماز کی پابندی، ڈاکٹر یا مستند حکیم سے مشورہ، یہی اصل حل ہے، نہ کہ جھوٹے ٹوٹکے۔